اولو الالباب ہوں، الذین یعقلون میں سے ہوں، تو ان کے لیے تو درختوں کا ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ کی بارکت کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا مخصوص طرز استدلال ایمان باللہ کے ساتھ۔ البتہ اس سے آگے مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے ضمن میں قرآن مجید اصل بنیاد تو پھر فطرت کی بدیہیات پر رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اضافہ کرتا ہے ایک منطقی دلیل کا۔ اس منطقی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سوچ بچار کرنے والوں کے لیے ایک حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق پرپز فل ہے، با مقصد ہے، حکیمانہ ہے۔ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ الل ٹپ نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق، اس کی پشت پر حکمت مضمر ہے۔ اس میں سے ایک ایک چیز با مقصد ہے۔ یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کیا گیا۔ اس دلیل کو، انسان کے اس مشاہدے کو قرآن شامل کرتا ہے، اس کے اس باطنی مشاہدے پر یا فطرت کی اس گواہی پر کہ انسان کو اپنے اندر نیکی اور بدی کا شعور نظر آتا ہے، خیر اور شر کا امتیاز نظر آتا ہے، وہ بھلائی اور نیکی میں فرق کرتا ہے۔ یہ فطرت کی بدیہیات میں سے کوئی شخص چاہے تو انکار کر دے، اسے کسی منطقی دلیل سے منوایا نہ جا سکے گا، لیکن اپنے اندر جھانکو گے تو محسوس ہوگا کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے؟ اس دنیاوی زندگی میں تو اس کے نتائج نہیں نکل رہے، اکثر و بیشتر تو الٹے نکلتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ یہاں فقر و فاقہ ہے۔ عدل و انصاف اور حلال پر اکتفا کرنے والوں کے لیے دو وقت کی سوکھی روٹی کا حاصل کرنا مشکل ہے، اور وہ لوگ جن کے کوئی اسکروپلز نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی دیانت اور امانت جو ہے ان کے قدموں کو نہ روکتی ہو، وہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، انہیں دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یا یہ کہ خیر اور شر کی یہ تمیز ایک شراب ہے، دھوکہ ہے؟ یا تو یوں کہا جائے کہ بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نیز، انسان اپنی ان تمام خیر و شر اور نیکی اور بدی کے امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نیز کے طرز عمل کو اختیار کرے، اور یا یہ ہے، اب تو تقاضا یہ ہے، منطق یہ چاہتی ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ ملتا ہے۔ یہ ہے وہ دلیل جس کو قرآن بلڈ کرتا ہے ان آیات مبارکہ میں، ان الفاظ میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلی آیت میں ایمان باللہ تک کا مرحلہ تھا، اب اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد غور و فکر کی اگلی منزل تک رسائی کے لیے اس بات کو لازم سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ کو مستحضر رکھتے ہوئے آگے چلے۔ جیسے کہ ایک الجھی ہوئی ڈور کو اگر سلجھانا ہو تو سب سے پہلے اس کا سرا تلاش کرنا ہوگا، اور جب سرا ہاتھ آ جائے تو اب اس کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ الجھ جائے اور آپ کو اثر نو اس کو سلجھانا پڑے۔ تو اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا اصل سرا ذات باری تعالی ہے، اس کی معرفت، اس پر ایمان اگر حاصل ہو گیا تو اب اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو تعبیر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ یہ تین ہی حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں، گویا کہ تینوں کا ذکر کر کے احصاء اور احاطہ کیا گیا ہے جمیع احوال اور جمیع اوقات کا، ہر حال میں، ہر وقت میں خدا کو مستحضر رکھتے ہوئے جب وہ مزید غور کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر مزید غور کرتے ہیں۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بڑی پیاری بات ہے جس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے کہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ وہ بات جس کو مولانا روم نے یوں ادا کیا کہ این قدر گفتین باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتساز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز۔ اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، اب جاؤ آگے فکر کرو، سوچ وچار کرو، اور دیکھو جب فکر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، جامد ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ رہا ہو تو ذکر کرنا، اس لیے کہ فکر کے اندر حرکت اور فکر کو مزید آگے بڑھانے والی شے ذکر ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے، انہیں رومی ثانی کہیے یا پیر رومی کا مرید ہندی،
بہرحال انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی سے اس مضمون کو نبھایا ہے کہ جزب قرآن زیغمی رباہیت اور فقر قرآن اصل شاہنشاہیت. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر را کامل ندیدم جزب ذکر. یہ فقر قرآن ہے، یہ قرآنی سلوک قرآنی ہے جس کے دو پہیے ہیں، ذکر بھی اور فکر بھی. اور فکر کبھی ذکر سے صحیح رہ کر محروم رہ کر کبھی وہ کامل نہ ہوگا، کبھی صحیح نتائج تک نہیں پہنچائے گا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں گاڑی کے یہ دونوں پہیے جدا ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح دین و دنیا کی تفریق ہوئی، مذہب و سیاست کی تفریق ہوئی، اسی طرح بدقسمتی سے ذکر اور فکر جو ہے، اصحاب ذکر ہیں ان کے حلقے ہیں فکر سے خالی، اور مفکرین ہیں وہ ذکر سے محروم. نتیجہ یہ ہے کہ یہ پہیے اپنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں، لیکن یہ کہ گاڑی کسی اگلی منزل کی طرف سفر نہیں کر رہی. بہرحال یہ ضمنی بات تھی. اب اس آیہ مبارکہ پر دوبارہ توجہ مرتکز کیجیے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو رات دن بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. باطل ضد ہے حق کی. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها. اشیاء کی حقیقت ان کے ازداد کے حوالے سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. حق عربی زبان میں 4 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہر وہ شے جو واقعی ہو حق ہے، اور جو صرف خیالی ہو، ایک سراب ہو، اس کو باطل کہا جائے گا. ہر وہ شے جو اخلاقاً واجب ہو وہ حق ہے، اس کے مقابلے میں بھی باطل کا لفظ آئے گا. اور چوتھا مفہوم حق کا ہے ہر وہ شے جو پرپز فل ہے، پرز حکمت ہے، با مقصد ہے، وہ حق ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک بے مقصد شے، بیکار شے، عبث، یہ ہے در حقیقت باطل. یہاں یہ باطل کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اس میں نفی ہے ان تمام مذہبی تصورات کی بھی جس میں کہ اس کائنات کو، اس تخلیق کو خدا کا کھیل قرار دیا ہے. یہ رام کی لیلا ہے. اس لیے کہ جن لوگوں کو اس کائنات کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں، حکمت تخلیق ان کے فہم سے بالا کر رہی، انہوں نے اسے کھیل قرار دیا. ایک کھلندرے کا کھیل ہے، ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے، یہ رام کی لیلا ہے. یا جیسے کہ یونان کی مائتھولوجی میں ہے کہ دیوتا جو ہے دور پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک میدان ہے، ایمفی تھیٹر ہے، جس میں کہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں. جس طریقے سے کہ ہم کسی کو شیر کے آگے ڈال کر پھڑوا کر دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اس طرح ہی یہ ہمارے دیویاں اور دیوتا جو ہیں یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں اور رنگ رلیاں منا رہے ہیں. قرآن کا تصور ان سب سے مختلف ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا. یہ ایک حکیمانہ تخلیق ہے، پرپز فل ہے. ان میں ہر شے، اس مشین کا ہر پرزہ ایک مقصد کو سرو کر رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری مشین بے مقصد ہو؟ اے رب سبحانک، تو پاک ہے، تو اعلیٰ و ارفع ہے، تو منزہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں اتنا گھٹیا تصور قائم کیا جائے کہ تو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبث پیدا کیا. یہ کوئی کھیل ہے کہ جس کو تو نے کھیل کے طور پر رچایا ہے. سبحانک، تو اس سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلند و بالا ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور رکھا جائے. جب وہ سلیب الفطرت لوگ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تخلیق عبث نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے خود اپنے وجود کے ایک باطنی شہادت اور ایک باطنی حقیقت کی طرف. اور وہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا نیکی اور بدی کا شعور، فطرت انسانی کا حکم لگانا کچھ چیزوں پر کہ وہ شر ہے اور کچھ چیزوں پر کہ وہ خیر ہے. جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے. سچ بولنا چاہیے خواہ اس میں نقصان ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے خواہ اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو. وعدہ کرم سے پورا کرنا اچھائی ہے، وعدہ خلافی کرنا برائی ہے. والدین کی خدمت نیکی ہے، والدین سے اگر بے نیازی برتی جائے اور ان کی خدمت نہ کی جائے تو یہ برائی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر
جانی پہچانی حقیقتیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نیکی اور بدی کا یہ شعور بے نتیجہ ہے؟ کیا اس کا کہیں کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں؟ اس عالم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو نتیجے الٹے نکل رہے ہیں، اور بالفرض کچھ کوشش ہم نے کی بھی ہے. اپنا ایک قانون بنایا ہے، جیلیں بنائی ہیں، پولیس بنائی ہے، عدالت بنائی ہے. اس سب سے مقصد یہی ہے کہ غلط کاروں کو روکا جائے، ان کو سزا دی جائے. لیکن ہمارے یہ سارے انتظامات اتنے ناقص ہیں، اتنے محدود ہیں کہ مجرموں کا پکڑے جانا اولاً بہت بڑا مرحلہ، ان پر جرم کا ثابت ہو جانا اس سے بھی مشکل تر مرحلہ، پھر یہ کہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے دینا ناممکن. ایک بوڑھا انسان ایک جوان انسان کو قتل کر دیتا ہے، وہ بوڑھا کہ جو کھا پی چکا، جو اسے کھانا اور پینا تھا، زندگی بتا چکا ہے، اس کے بچے جوان ہو چکے اور اپنے اپنی جگہوں پر ہیں، اور وہ نوجوان کہ جس کی کوئی بالکل نوجوان بیوی بیوہ ہوئی، جس کے شیرخوار بچے یتیم ہوئے، معاشرے کو کتنا کچھ نقصان اس نے پہنچایا اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں. ہو سکتا ہے یہ خاندان ہی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بچے اپنے باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہو کر مجرم بن کر اٹھے. اس کے جرم کے ہم وزن سزا دینا کہاں ممکن ہے؟ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھانسی پر چڑھا لیں گے، لیکن یہ اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں. اسی طرح وہ خادمان خلق جنہوں نے انسانوں کو خیر کا سبق دینے کے لیے، بھلائی کی ترغیب کے لیے، ان انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو تج دیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں سے خود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، جنہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو، مصائب سہے، تکلیفیں برداشت کی نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کو دنیا اگر کوئی بدلہ دینا بھی چاہے تو کیا دے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی مل کر اپنی طرف سے کوئی بدلہ دینا چاہے تو کہاں ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ دنیا مادی قانون کے اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اخلاقی قانون کے اعتبار سے نامکمل ہے. یہ چاہتی ہے کہ ایک اور دنیا ہو، ایک اور عالم ہو کہ جہاں حکمران قانون اخلاقی قانون، جہاں مادی قواعد و ضوابط اس کے تابع ہو جائیں. یہ ہے عالم آخرہ جس کی وسعتیں لامحدود ہیں، جس میں جس کو جس کی نیکی کا صلہ ملے گا ایک غیر محدود زندگی پر پھیلا ہوا ملے گا، اور بدکاروں کو ان کی بدی کا اگر کی سزا ملے گی تو وہ بھی غیر محدود عرصے پر پھیلی ہوئی ملے گی. یہ ہے قرآن مجید کا استدلال ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے ذریعے. چنانچہ یہاں اس کو چونکہ خلاصے کی شکل میں لایا گیا، لہذا وہ ساری تفصیلات کو حذف کر کے نتیجے تک پہنچا دیا گیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو پاک ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ سب کچھ بیکار و بے مقصد پیدا کیا، پس بچائیو ہمیں آگ کے عذاب سے. گویا کہ ان باشعور لوگوں اور خرد مند اور ہوش مند لوگوں پر ایمان باللہ کے بعد دوسرا انکشاف معاد یا ایمان بالآخرت کا ہوتا ہے، اور وہ اخروی سزا سے بچنے کے لیے اللہ سے خاصدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس عالم اخروی کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے رب ہمارے، جسے بھی تو نے اس آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا، یعنی اس سے بڑی ناکامی اب اور کوئی نہیں، اس سے برا انجام اور کوئی نہیں. وہ تو ایک ابدی اور ہمیشہ کی رسوائی ہے. وما للظالمین من انصار. اور اے رب ہمیں یہ خوب معلوم ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہو. یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا عقلی اور ذہنی سفر. اس کے لیے سورہ مومنون کی آخری آیات میں بھی ایک بڑی ہی عمدہ اس مضمون کے مشابہ آیت وارد ہوئی ہے. وہاں فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہاں لفظ باطل کی جگہ لفظ عبث آ رہا ہے، اور یہ گویا کہ لفظ باطل کی شرح کر رہا ہے. عبث، بیکار، بے مقصد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، یعنی اگر یہ تصور کیا جائے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کوئی اللہ کے حضور میں حاضری نہیں ہے، کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ تخلیق عبث قرار پائے. اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس میں خیر اور شر کا یہ شعور کیوں ہے؟
یا تو یوں کہیے کہ یہ خیر اور شر کا شعور جو ہے یہ ایک خراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اگر کسی کو اپنے باطن میں اس کا مشاہدہ ہو رہا اور ایک محکم مشاہدہ ہو رہا جس کے لیے کوئی تردید اس کے لیے ممکن نہ ہو، وہ کیسے اس کو تسلیم کرے گا؟ اس کے لیے ایک ہی چارہ کار ہے کہ وہ مانے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔ یہاں سورہ آل عمران میں آیا تھا سبحانک، تو پاک ہے، یہاں فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے بادشاہ حقیقی اللہ، یعنی وہ بہت اعلیٰ ہے تمہارے اس گمان اور تصور سے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یہی بات سورہ نون میں یوں فرمائی، لفظ ملک الملک الحق کے حوالے سے سمجھیے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں اور اپنے نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی حکومت، کوئی نظام چل سکتا ہے کہ اس نظام کے قوانین کے پابند لوگ اور ان کے توڑنے والوں کو برابر رکھا جائے؟ قانون کے پابند لوگوں کے لیے کوئی شاباش نہ ہو، کوئی ان کی ہمت افزائی نہ ہو، اور قانون کو توڑنے والوں کے لیے کوئی سزا نہ ہو، کوئی داروگیر نہ ہو۔ سوچو کیسی ناعقلی کی اور ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تو وہ الملک الحق جس کا یہ ایک محکم نظام قائم ہے، کیا اس کے لیے تمہارے لیے یہ قرین قیاس ہے کہ وہ اپنے سرکشوں، باغیوں، غداروں کو بالکل برابر کر دے گا اپنے فرما برداروں اور اپنے وفاداروں کے ساتھ؟ دیٹس دی لیولر۔ اس اعتبار سے تو یقیناً ہے کہ سب کے جسم، خواہ وہ اس دنیا میں بوریوں پر سوتے ہیں اور خواہ وہ بڑے نرم گدیلوں پر سونے والے ہوں، دیٹ لیولر ہے اس پہلو سے کہ تمام کے جسم تحلیل ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، لیکن کیا انجام کے اعتبار سے بھی یہ موت سب کو برابر کر دینے والی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تخلیق بے مقصد ہے، یہ خیر اور شر کی تمیز جو ہے یہ بے بنیاد ہے۔ پھر صورت وہ ہوگی کہ جو عرض کیا جا چکا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس بات باری تعالیٰ کے لیے یہودی متکلمین، عیسائی متکلمین اور مسلمان متکلمین نے کوششیں کی ہیں کہ منطق اور عقلی دلائل بھی قائم کیے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے، تسلیم کیا جانا چاہیے کہ موجودہ مغربی فلسفے کی ایک اہم شخصیت کانٹ نے اپنی ایک بڑی شہرۂ آفاق تصنیف کریٹیک آف پیور ریزن سے یہ ثابت کر دیا قطعی طور پر۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں اس کا حوالہ دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً جتنے بھی استدلال وجود باری تعالیٰ کے لیے منطق اور عقل کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، ان سب کے تار و بود کو بکھیر کر رکھ دیا ہے کانٹ، اور ثابت کر دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا اس بات منطقی دلائل سے ممکن نہیں۔ لیکن وہی کانٹ ہے جو پھر اپنی دوسری تصنیف میں کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اس میں تسلیم کرتا ہے کہ موریلٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ خدا کو نہ مانا جائے۔ یا تو مان لیجیے کہ اس دنیا میں کسی اخلاقی طرز عمل، اخلاقی رویے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی حقیقت ہے، انسان کی اخلاقی اقدار جو ہیں ان کا کوئی وجود ہے، معاشرے کو اخلاقی روش مطلوب ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، چار و ناچار انسان کو خدا کو ماننا پڑے گا۔